جنت اس کے قریب کر دی گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کی، وہ لوگ جو ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ خانقاہ میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی مدرسے کی راہ پر ڈھونڈتے ہیں، کبھی تفسیر میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی تبلیغ میں ڈھونڈتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک دن وہ آئے گا ضرور تم میرا راستہ پالو گے اور مجھے پالو گے۔ اس لیے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے رب کو پانے کی، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات انہیں بھجایا کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، ذکر والے مدام چلتے ہیں۔ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر والے مدام چلتے ہیں، وہ دائمی عمل کرتے ہیں، دائمی چلتے ہیں، دائمی سفر کرتے ہیں۔ ہر دن انہیں اللہ یاد آتا ہے، ہر دن وہ اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں، ہر دن وہ اپنے آپ کو مراقبے میں لگاتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں، ہر دن بیٹھا کرتے ہیں۔ اب چاہے انداز جو بھی، کچھ لوگ ذکر جہری کرتے ہیں، کچھ لوگ ذکر خفی کرتے ہیں۔ بعض احباب پوچھتے ہیں کہ یہ نشر اور کوشش کیا ہے، اس کا واضح فرق کیا ہے؟ وہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے محنت سب کرتے ہیں، اور نہ چشت برا ہے نہ نشر برا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے بڑے بڑی بشارتیں سنائی ہیں اور یہ حق ہے۔ اسی طرح نقشبندیہ کے لوگوں نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں اور یہ بھی حق ہے۔ آدمی راستہ چاہے جو بھی اختیار کرے، لیکن محنت کرے۔ بس اتنا ہے کہ کسی راستے میں واقعی دشواری زیادہ ہوتی ہے اور کسی راستے میں سہولت ہوتی ہے۔ پھر آدمی مسافر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کہیں مطلب منزل پہ پہنچ گئے کہ آپ مثلاً دہلی کے ادھر سے آئے یا ہریانہ سے آئے، کہ آپ کدھر سے آئے، کہ ہم بڑوت اور باغپت دہلی کی سائڈ سے آئے، کہ آپ جلدی آئے یا ہم جلدی آئے۔ اب وہ اپنے اوقات کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سہولت رہی کہ کہیں ٹریفک نہیں ملا، لیکن چیک پوسٹ بہت تھے، گاڑیاں بہت چیک کی گئی، بار بار پولیس کی پہرےداری تھی۔ دوسرے کہتے کہ آج ہمیں ٹریفک کا سامنا بہت کرنا پڑا اور چیک پوسٹ تو کوئی تھا ہی نہیں، اگر تھا وہ مردے کے مانی۔ تو کسی کو 3 گھنٹے لگے، کسی کو 4 لگے، اور کسی کو سہولت مل گئی اور کسی کو مشقت مل گئی۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو اسی طرح ہمارے جو سلسلے ہیں، عالیہ نقشبندیہ ہو یا عالیہ چشتیہ ہو، یہ تمام کے تمام ہمارے اکابر کے مقبول راستے ہیں۔ کسی کو کسی پر فان اور قرض کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس راستے میں قبول کر لیں وہ مایوس نہ ہو، اسی راستے پر چلیں، اسی راستے پر دوڑیں۔ ایک موٹا سا اور واضح فرق دونوں میں، چشت اور نقشبند میں۔ چشتیوں کے اوپر اللہ کے عشق کا غلبہ ہوتا ہے، جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں وابستہ رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے ذکر کا، اللہ کے عشق کا ایک غلبہ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کی دھن چڑھی رہتی ہے، چنانچہ جہاں موقع پاتے ہیں تو وہ ضرب الہ لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محنت کرتے ہیں۔ ایک ان کے اوپر عجیب سی وابستگی، جنون سوار ہوتا ہے، خود کا بھی ہوتا ہے، جو ساتھ میں لگنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جنون سوار ہوتا ہے، اور چنانچہ بڑی محنتوں کے ساتھ اللہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں۔ جس موقع پہ بیٹھتے ہیں، جس محل میں بیٹھتے ہیں، جس مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہاں بھی اس مسجد کو اللہ اللہ سے بنیا کے رکھتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہے۔ اسی طرح چشتی حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرامت ثابت زیادہ کرتا ہے، کرامت بہت ہوتی ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے کمالات اور ایسی خرچ عادت چیزیں ان کے ہاتھ سے ظاہر فرماتا ہے، ان کی زندگی میں ظاہر فرماتا ہے
काम था, ये उनकी करामत ही है। वो उनकी दुआओं में बड़ी करामत देखी भाई। अल्लाह ताला ने उनसे फला करामत का इज़हार फरमाया। वो चूंकि अल्लाह ताला के इश्क की उनके ऊपर एक धुन सवार होती है, इसलिए करामत उनकी जाहिर होती है। तीसरा पहलू के ऊपर मस्कनत वाली होती है। चिश्ती सिलसिले वालों पर मस्कनत क्या होती है? मस्कनत यानी वो अपने आप को बहुत ज्यादा सिंपल रखते हैं, सादा रखते हैं। हाथा कि बस एक टोपी, वो भी मामूली दर्जे की, कई मरतबा वो चिकन की शक्ल में गोल जैसी होती है, कई मरतबा दो गुल्ले की शक्ल में होती है, बस नहाने के दर्जे में, जिससे आदमी का वजूद ही महसूस ना हो, ऐसा लगे जैसे कोई आम बंदा है या इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, बस सादगी नुमा, कपड़े फटे हुए होंगे या उन पर पैरत लगी होगी, जैसा मिला वैसा सादा वादा, न उनके रहने के ठाट बाट, न उनके चलने के ठाट बाट, न उनके पहनने के ठाट बाट, बल्कि उनके ऊपर सादगी का गलबा होता है। और ये समझते हैं कुछ नहीं है, असल जात अल्लाह की है, असल बात अल्लाह की है, असल हुस्न अल्लाह का है, असल जमाल अल्लाह का है, असल कमाल अल्लाह का है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस वैसे ही अल्लाह के बंदे हैं, यानी हर वक्त तवाज़ुन में डूबे रहते हैं। ये कोई बुराई तो है नहीं कि इसको बुराई के नाम से याद करें आप। ये तमाम तर चीजें उनकी जिंदगी में होती हैं। इसके बरस नक्शबंदिया सिलसिले के अंदर जिक्र बिल जहर का जोर नहीं होता, बल्कि जिक्र खफी होता है, जिक्र सिर्री होता है। क्या होता है? जिक्र खफी यानी चुपचाप। कई मतलब दाएं बाएं वाले को पता नहीं लगता, कई मतलब दोस्त को भी खबर नहीं होती, मसलन बैठे हुए हैं, दिल की तार अल्लाह से जुड़ी हुई है, अब किसी को भी नहीं पता। मयान आशिक व माशूक रमज़े किरामन कातिबीन राह खबर में, कई मतलब किरामन कातिबीन जो होते हैं उन्हें भी अंदाजा होता कि ये क्या कर रहा है दिल में। न और चीखते हैं, न सांस निकलती है, न गर्दन हिलती है, बस बैठे चुपचाप। तो जाहिर में सेंक रहे हैं, धूप का मजा ले रहे हैं, लेकिन बातिन में अल्लाह की मोहब्बत का मजा पा रहे हैं। जाहिर में चाय पी रहे हैं ठंडी ठंडी इस माहौल में, और एक एक घूंट के ऊपर आपका शुक्र है, आपने मुझे नेमत अता फरमाई, दूध की नेमत अता फरमाई, चाय की नेमत अता फरमाई। अब धीरे धीरे में अपने मालिक से ताल्लुक जुड़ रहा है। लोग समझने को ये क्या, कई मरतबा मुर्गे की टांग उधेड़ते हैं और आदमी देखते हैं वो बहुत खा रहा है, भाई मजे ले लेके पी रहा है, और वो धीरे धीरे में अल्लाह को याद कर रहा है। धीरे धीरे में प्यारे अल्लाह, ये नेमत आपने मुझे खिलाई है, अल्लाह जी मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह मुझे काफी शुक्र की तौफीक अता फरमाइए, और इस रास्ते से फिर आप मुझे जन्नत अता फरमाइए। अल्लाह क्या फरमाने कुरान हकीम में, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हारे नेमतों को बढ़ा दूंगा, इनाम को बढ़ा दूंगा। तो नक्शबंदी हज़रात का मिजाज ही होता है। दूसरा पहलू, उनके ऊपर इश्क गालिब नहीं होता जाहिर में, बल्कि उनके बातिन में आग लगी रहती है। बातिन में दिल उनका अल्लाह की जात से जुड़ा रहता है। जाहिर में कहाँ बंदे होंगे, जब आप उन्हें देखेंगे तो वैसे नजर आएगा, ऐसा महसूस होगा कि भाई ये तो ठंडे ठंडे मिजाज के आदमी है, इनमें तो कोई चीज ऐसी है नहीं। जितना लोगों ने तारीफ की और बताया है, ऐसे कुछ दिखते तो है खामोश जैसे नजर आते हैं, कोई सी बात ही नहीं है खास। नहीं पर कोई वजह है, न इनकी जबान से अल्लाह निकलता है जोर से, न सुभान अल्लाह कहते हैं, तो चुपचाप बैठे रहते हैं, बस बात भी नहीं करते। अब उन्हें क्या मालूम है, चुपचाप अल्लाह से बातें चल रही हैं। सवाल होगा कि चुपचाप जिक्र करते हैं, किरामन कातिबीन को पता नहीं लगता, तो सवाल कैसे लिखेंगे? इसके बारे में आता है अल्लाह ताला इस सालिक के बदन में इस जिक्र खफी की बरकत से खुशबू पैदा करता है, और वो फरिश्ते और मलाइका खुशबू से इदराक पाते हैं कि बंदा अल्लाह को याद करता है, और उस खुशबू की वजह से पहचान लेते हैं, तो उसी से उसके अमाल में वो चीजें चढ़ा देते हैं। इसी तरह नक्शबंदी हज़रात के ऊपर तमकनत गालिब होती है। चिश्ती पर तो मस्कनत होती है, सादगी होती है, लेकिन नक्शबंदी हज़रात के ऊपर तमकनत एक शौकत गालिब होती है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा रहेंगे, कपड़े ठाट बाट के, लिबास ठाट बाट का, टोपी वो भी आला दर्जे की, पगड़ी उसके लिए भी बहुत एहतिमाम,
گاڑی میں تیل لگا ہوا، خوشبو بدن میں لگی ہوئی، بیٹھنے کی جگہ وہ بھی عمدہ، لیٹنے کی جگہ وہ بھی عمدہ، چلنے کے لیے نظام وہ بھی بہتر، ساری چیزوں میں صفائی کو پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تمکنت خالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پیارے اللہ، جب آپ نے نعمتیں دی ہیں، آپ نے انعام دیا ہے، میں کہ دنیا کو اپنی بھکاری پر دکھاؤں، میں تو دنیا کو اپنی بھوک پر دکھاؤں۔ پیارے رب، جب آپ نے اچھی نعمتیں دی ہیں، یہ آپ ہی نے تو عطا فرمائی ہیں، اور اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ میں انہیں استعمال کروں اور آپ کی نعمتوں کا اظہار کروں اور آپ کا شکر ادا کروں۔ اس لیے کہ جب میں شکر ادا کروں گا آپ کی نعمتوں پر، آپ میری نعمتوں پر اضافہ فرمائیں گے اور یہ انعام مجھے اچھا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی ذات دینے والی ہے تو اسی پر ان کی نظر ہوتی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، یہ ہوتی ہے تمکنت غالب ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ کرامت کا، تو باب کرامت ان کے اوپر زیادہ نہیں کھلتا۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے، نقشبندیوں کی، کہ کسی مردہ دل کو زندہ کر دیں، کسی مردہ دل کو زندہ کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، ان بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ اور اگر دیکھیں آپ، اس میں کرامت کا بھی ایک باب ہے، کرامت کا بھی ایک باب ہے، تقریباً 11 یا 12 سبق آتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کا، سیر من اللہ کا۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ میں گھومتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائیوں میں، تو جب وہ واپسی کرتا ہے، زمین پر آتا ہے، تو کئی مرتبہ پورا زمین پر نہیں آ پاتا بلکہ اوپر رہ جاتا ہے۔ جب اوپر رہ جاتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کرامت کی باتیں کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ سب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا یقین اس قدر ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہر گھڑی اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ تو جو بھی چیز سامنے آئی ہوتی ہے، میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا تو کام ہو جائے گا، چنانچہ وہ اللہ سے کہتا بھی ہے تو عام بندوں کو اس کی باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں، کئی بندوں کو بیوقوف اور مجنون نظر آتا ہے، عام لوگ کئی بندوں اسے پاگل کہہ دیتے ہیں، کہ کئی کہتے ہیں کہ مالی خولیا کا مریض ہو گیا، دماغ چل گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیر من اللہ میں جب اس کا سبق چلتا ہے تو کئی مرتبہ روح کامل نیچے نہیں اترتی بلکہ اوپر رہ جاتی ہے، اور جب تک اوپر لٹکی رہتی ہے تب تک وہ وہی بات کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کے پاس۔ صحابہ کرام کا معاملہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ عشق میں بھی کامل تھے، محبت میں بھی کامل تھے، اور ان کی روح زمین پر پوری اتری ہوئی تھی۔ چنانچہ جس کی روح زمین پر پوری اتر جاتی ہے سر اللہ کے بعد، وہ اسباب کو بھی مانتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھی سمجھتا ہے، اور جس کی روح کامل نیچے نہ اترے تو پھر دائرے وہ مسبب الاسباب ہی کو مانتا ہے، اسباب کو کچھ نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ ان اسباب سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بات کہ چشتی حضرات اپنے شیخ کو پوری دنیا سے افضل سمجھتے ہیں، اپنے پیر کو مرشد کو پوری دنیا سے افضل سمجھتے ہیں، ان سے بڑا ہمارا شیخ نہیں، ہمارے شیخ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمارے شیخ ہی سب کچھ ہیں، ان سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کئی مرتبہ اس سبق پر جمایا بھی جاتا ہے کہ آپ اپنے شیخ سے مراجعت کریں، اس کے سوا آپ گشت نہ کریں، اپنے شیخ کی محفل و مجلس کریں، یہ جہاں جن مقامات پر وہ اجازت مرحمت کریں ان مقامات پر جائیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں اپنے شیخ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ سلسلہ نقشبندیہ میں تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شیخ ہمارا پوری دنیا سے افضل تو نہیں ہے، لیکن وہ انفع ضرور ہے، افضل تو نہیں ہے، ہمارے شیخ سے بڑے شیخ ہو سکتے ہیں، ہمارے شیخ سے بڑے کوئی پیر ہو سکتے ہیں، جی ہمارے مرشد سے بڑے کوئی مرشد ہو سکتے ہیں، اور کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نفع پہنچانے میں جتنا نفع مجھے میرے شیخ سے ہو سکتا ہے اتنا دنیا میں مجھے کسی دوسرے پیر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر سمجھیں، میں اصطلاح کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ سبق کے قریب رہیں۔ چشتی حضرات اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو دنیا کے تمام پیر و مراکز سے افضل سمجھتے ہیں، اور نقشبندی حضرات اپنے شیخ کو افضل تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انفع سمجھتے ہیں۔ علماء سمجھتے ہیں انفع کیا ہے، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، جیسے کئی مرتبہ بچے کی والدہ ہوتی ہے، امی ہوتی ہے،
کی عورتیں حسین ہو سکتی ہیں، دنیا کی عورتیں بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں، طاقت اور صحت مند ہو سکتی ہیں، مالدار ہو سکتی ہیں، امیر ہو سکتی ہیں، لیکن میری والدہ جتنا مجھے نفع پہنچا سکتی ہے، جتنا میرا کیئر کر سکتی ہے، میری خدمت کر سکتی ہے، دیکھ ریکھ کر سکتی ہے، اتنا کوئی اور عورت نہیں کر سکتی. ہاں میری امی کالی روٹی کیوں نہ ہو، ہاں میری امی غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دنیا کی عورتوں کے بالمقابل میری والدہ ہے تو میری کیئر زیادہ کرے. تو اسی طرح ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر دنیا کے پیروں میں سب سے بڑا تو نہیں ہے، لیکن نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ بڑا ہے اور سب سے زیادہ وہ کامیاب ہے میرے یہاں. اس لیے ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی اور کسی کو جھٹکنے کی اور جھپٹنے کی کوئی ایسی اجازت اور گنجائش نہیں. ہاں البتہ میں نے کہا سلسلے کا الگ الگ نقطۂ نظر ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ در طریق محرومی ہے جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آ گیا، فرمایا وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ ایک دن اسے جب وہ داخلہ لے لے گا، ایک دن وہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. فرمایا کرتے تھے کہ ماں مراد ہیں، ہم تو مراد ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں مراد ہیں، ہم تو مراد ہیں. حضرت خواجہ معصوم شریعتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مجید الدین الکشانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سوائے سالک کی سستی کے کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ولی کامل بننے سے روکے. اللہ اکبر کبیر. فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ معصوم کہ ہمارے سلسلے میں کوئی داخلہ لینے کے بعد کوئی ایسی اڑچن اور دوری نہیں ہے سوائے سالک کے جو سفر میں چل رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اس کی سستی اور کائنے کی کوئی دوسری چیز آڑے نہیں آ سکتی. اس لیے چاہیے ہم اپنے اسلام میں ظاہری اختیار نہ کریں، سستی اختیار نہ کریں، بلکہ ہمیں جو سبق ملے ہم اسے بہت پابندی کے ساتھ کریں. ایک دن انشاءاللہ تعالی منزل ضرور مل جائے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. خواجہ نقشبندی کا میں نے جملہ کہا ماں مراد ہیں ہم مراد ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرید اور دوسرا ہوتا ہے مراد. ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں مرید اور مراد. مرید اور چیز ہوتی ہے اور مراد اور چیز ہوتی ہے. فرمایا کرتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ میں مرید ہوتے ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مراد ہوتے ہیں. اب یہ مرید اور مراد کیا ہے، اس کو بھی آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں. دونوں کے مابین کتنا فرق ہے مرید اور مراد کے. فرمایا مرید اور مراد کو اس طرح سمجھیں. دو مثالیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال ہے، حضور اکرم علیہ السلام کی ایک مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا پیارے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی انظر الیک، پیارے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے دل میں آگ بڑھے گی آپ کو دیکھنے کی، میرا دل چاہتا ہے کب تک پردے میں رہوں آخر آپ کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ جب تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آ جائیے نا کوئی دور پہ. کوئی دور پہ بلائے خواجہ موسیٰ علیہ قاتنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے اللہ سے بات کی تو سارا منظر ہوا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اسی کے برعکس ایک راستہ دیکھیے آپ. مراد کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مرید والی صفت ہوئی. مراد یہ ہوا اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے جڑے اور کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ملائکہ کو بھیجا اور کہا میرے بندوں کو لے جاؤ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کو شب معراج میں بلایا گیا، آپ کو باضابطہ لینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا. یہ فرق ہے مرید اور مراد کا. اور پھر آگے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اللہ سے درخواست کی، اپنے رب کے حضور درخواست کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مرید اور مراد رب کریم میرا شرح صدر فرما دیجیے، میرا سینہ کھول دیجیے، ویسر لی امری اور میرے لیے میرا سبق آسان فرما دیجیے. واحلل عقدۃ من لسانی اور مجھے اپنی بات کی فہم عطا فرما دیجیے، بات کو سمجھانے کا حکم
بات آئی الم نشرح لک صدرک، اے محمد علیہ السلام، کیا میں نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کیا میں نے تجھے شرح صدر نہیں عطا فرمایا؟ ادھر شرح صدر مانگا جا رہا ہے رب اشرح لی صدری، اور ادھر شرح صدر عطا کیا جا رہا ہے۔ تو یہی سلسلہ چشتیہ احمدیہ کی مثال ہے۔ یہاں آدمی کو صرف ایک سبق پر ڈالا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ سبق پہ چلیں اور سمجھے بات کو۔ جیسے کہ مطلب آدمی بازار میں گیا، اب بازار میں اسے اس کا ساتھی ملا، دوست ملا، کچھ جاننے پہچاننے والا ملا، اور دوڑ کے السلام علیکم، بہت دیر میں ملے، میں مدت سے آپ کی تلاش میں تھا، ایسا آپ اپنا رابطہ نمبر دے دیجیے۔ کیا ہاں بالکل، آپ رابطہ نمبر لکھیے اور یہ آپ فون کر کے میرے پاس ملاقات کے لیے آ جانا، میں آپ کو مل لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یہ ایک بات۔ اور کئی مرتبہ آدمی کا محسن استاد مل گیا، یہ ایسا محسن مل گیا، رشتے دار مل گیا، تو آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کتنے دنوں میں ملے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تقاضے ہیں، نہیں تقاضے کی کوئی بات نہیں، آپ کو ساتھ گھر چلنا ہوگا اور ساتھ میں چائے پی ہوگی، کہ نہیں نہیں آج مجھے وقت نہیں فرصت نہیں، کہ نہیں چلنا ہوگا، چاہے 4 منٹ نکالیے، چلنا ہوگا۔ اب وہ ہاتھ پکڑ کے چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے اسے گھر لے جاتا ہے۔ یہ مرید اور مراد کا فرق ہے۔ مرید سے صرف پتہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں وہاں ٹھکانا ہے، آ جانا آپ موقع پا کر کے، اور مراد جو ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے گھر لے جایا جاتا ہے اور اس کی مہربانی کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مرید و مراد کا فرق ہے۔ اسی طرح نقشبندی اور چشتیہ کا فرق ہے۔ جو سلسلہ چشتیہ میں ہوتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں، اور جو سلسلہ نقشبندیہ میں ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اعمال جو اعمال میں بتائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے دامن میں جلد قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلسلے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ دل کیا ہے؟ دیکھیے قلب عبداللہ، یہ عرش اللہ، جو مومن کا دل ہوتا ہے اصل میں یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ میں ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو انسان کا دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور گھر، اور آگے سمجھیے فلسفے کو، مثلا گھر ہے اور گھر کسی کرایہ دار کو دے دیں اور وہ کرایہ دار صفائی نہ رکھتا ہو، خیال نہ رکھتا ہو، ایمانداری سے کہو کہ مالک اسے دے کر پورا مکان کرایہ پہ دے کر رکھے گا؟ نہیں دے کر رکھے گا۔ یہ کرایہ دار اچھے نہیں ہیں، جگہ جگہ انہوں نے ہتھوڑی بجا کے دیوار میں سوراخ کر دیے اور ٹیل سے انہوں نے توڑ دیے، پارٹیشن جو لگی تھی وہ انہوں نے اتنا کالا اور میلا کر دیا، اور ٹنکیاں جو تھی تمام کی تمام وہ چھو رہی ہیں، نہ بیت الخلا کی ٹنکی سیف ہے، نہ باتھ روم کی ٹنکی سیف ہے، کہیں بھی کچھ نہیں، سارا توڑ پھوڑ مچا رکھی ہے۔ اور جہاں بھی دیکھا گھر میں موم بتی جلا کے، دیا جلا کے، چولہا چلا کے، انہوں نے پورا گھر کالا کر دیا ہے، اور گھر کالا کا پورا دیوالیہ کر دیا ہے، وہ نیچے پتھر توڑ دیے ہیں، ٹیل توڑ دیے ہیں۔ یہ کرایہ دار اچھے نہیں۔ تو اگر کرایہ دار اچھا نہ ہو تو اسے جلدی بدلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دل ہمارے پاس ایک کرایہ دار کی طرح ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جی، اور ہم اس کے کرایہ دار ہیں۔ اگر دل کے گناہوں سے صفائی نہیں کریں گے، گندگیوں سے صفائی نہیں کریں گے، بد نظری سے صفائی نہیں کریں گے، چغلی اور غیبت کے زہر سے صفائی نہیں کریں گے، یاد رکھو دوستو، پھر یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو ہم سے چھین لیں۔ اور آدمی سے جب گھر چھوٹتا اور چھینتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، دقتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، آج دل ہمارا گندگیوں کی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، دل پتھر کی سل بنا ہوا ہے، نہ اس میں اللہ کی محبت ہے، نہ نبی علیہ السلام کی چاہت ہے، ماں بہو علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کا عشق موجود ہے، بس آدمی دوری دور گھوم رہا ہے۔ اس لیے دوستو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دل اللہ نے دیا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس دل کی صفائی کریں اور دل کو پاکیزہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ دل صاف کیسے ہوگا؟ دیکھیے، ہر چیز کی صفائی کے طریقہ کار، اس کے نسخے الگ الگ ہوتے ہیں جی۔ مائع صاف کرنا ہو تو ایک پانی سے صاف نہیں ہوگا کہ آپ اسے اتارے اور سنک پہ لے جا کے اسے دھل دیں اور کہیں بھی صاف ہو جائے گا جی۔ اس کا اعلی کار دوسرا ہوگا۔ گھڑی رکھی ہوئی ہے، گھڑی پانی سے صاف نہیں ہوگی، اس کے لیے الگ سے کیمیکل آئے گا۔ چادر یہ پانی سے صاف ہو جائے گی، کپڑا یہ پانی سے صاف ہو جائے گا۔ ہر چیز کی صفائی کے ڈھنگ اور انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے دل بنایا ہے، تو
تو دل کی جو صفائی ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ذکر ایسی دولت ہے جو بندہ کرتا رہتا ہے، ایک دن اللہ کی محبت پا لیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ ٹنکی ٹوٹ جاتی ہے اور ٹنکی کا قطرہ گرتا رہتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے، جی وہاں راستہ بنا لیتا ہے، وہاں جو آپ نے فرش لگایا ہوتا ہے اس فرش میں سوراخ بنا لیتا ہے، ایک قطرہ۔ اسی طرح جب دل پر سالک اللہ کو یاد کرتا ہے، دل میں اللہ 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 اللہ، ایک دن یہ آتا ہے کہ اس دل میں اللہ کی ذات گھس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے بندے کے اوپر۔ اس لیے دوستو ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، ہم اللہ کی یاد سے جان نہ چرائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے وابستہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہم برابر فکر مند رہیں۔ اس کے لیے جو طریقہ کار دیے گئے ہیں ہم ان طریقوں کو اختیار کریں۔ اور سوال یہ ہے کہ جب دل پر محنت ہوگی یہ کیسے بدلے گا دل ہمارا اللہ کی یاد میں بن گیا، یہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی؟ تو دوستو ایک بنیادی بات اس کے لیے یہ پتہ کرنے کے لیے حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اس کے لیے تو بہت آسان آلہ ہے، کہ اس کے لیے آلہ ہے نماز، کہ دل اللہ کی یاد میں آپ کا کتنا بنا ہے وہ آپ کی نماز فیصلہ کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز اللہ اکبر، اگر اللہ اکبر کہہ کر اللہ بڑے ہیں، آپ کو خیال بڑا نہیں ہے، کوئی دوست بڑا نہیں ہے، کوئی بیوی بڑی نہیں ہے، جی کوئی جور بڑی نہیں ہے، کوئی دوست یار بڑی نہیں ہے، جی کوئی کاروبار بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ جو بڑے ہیں ہمارا دل بڑے سے لگے گا، چھوٹے سے کیوں لگے گا؟ اب دل میں ایک رب ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، ہمارا دل اللہ پر فدا ہے، تو دل میں اللہ اللہ برس رہا ہے، اللہ یاد ہے۔ اگر نماز میں 2 رکعت میں اکثر اللہ یاد رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کارگر ہو رہا ہے، صرف نافع بننا ہے، اور دل میں آپ اللہ تعالیٰ کی یا اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آپ گویا آباد کر رہے ہیں، اور صحیح سمت میں آپ کا سفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر اس کے برعکس دل میں خیالات ہیں، گندگیاں ہیں، جی نماز پڑھتے وقت میں دنیا کے خیالات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ذکر نافع نہیں ہو رہا ہے، یا پھر آپ ذکر نہیں کر رہے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ کام بن نہیں رہا۔ اگر محنت کرتا سالک اور صحیح سمت میں چلتا تو نماز میں یہ لگتا۔ اب کئی بار لوگ آدمی یہ سمجھ جائیں گے بھائی ذکر ہی افضل ہے، نماز کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو نماز تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ ومن حفظها حفظ الدین، کہ نماز تو تمام امور میں سب سے افضل ہے۔ جس آدمی نے نماز کے اوپر مداومت کی، پابندی کی اور اہتمام سے نماز پڑھی تو فرمایا اس کا تمام ذکر کامیاب ہے۔ اور اگر آدمی اللہ اللہ کا کرتا ہے لیکن نماز کا کوئی دھیان نہیں، جی تکبیر اولا کا کوئی اہتمام نہیں، اور نماز کہاں چھوٹ رہی ہے، کتنی چھوٹ رہی ہے، اس کی کوئی پاسداری اور پابندی نہیں ہے، اور تمام ذکر پر اور دوسری چیزوں پر مداومت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ذکر نہیں کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، دھوکے دہی کر رہا ہے۔ اگر ذکر کرتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا نماز میں دل نہ لگے اور دل میں اسے نماز میں اللہ کی یاد نہ آئے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے مشن کو سمجھیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کہ دوست کارگزاری سناتے ہیں، احباب کارگزاری سناتے ہیں، اور وہ کہتے برابر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب احوال سناتے ہیں تو ان احوال سے اندازہ ہو جاتا ہے کامل کہ ذکر کتنا ہو رہا ہے، ذکر کی کتنی پابندی ہے۔ کئی دوست کہتے ہیں کہ جی اب خواہشات نہیں چھوٹ رہی ہے، اور گندے خیالات نہیں چھوٹ رہے ہیں، تو یہ پوچھنے کی ضرورت بہت کم آتی ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو یہی جواب آئے گا کہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، اگر سچائی سے بولیں۔ اس لیے کہ وہ جو خواہشات کا غلبہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا سبق پڑھایا گیا ہے اس پہلے سبق پر عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہوتا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ چیز دور نہ ہوتی، یہ بالکل کمپلسری لازمی بات ہے۔ اگر آپ پابندی سے اللہ کا ذکر کریں گے جو سبق دیا گیا ہے تو ضرور وہ چیزیں پیچھے ہٹ جائیں گی، اس لیے کہ وہ تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے کھانے سے، اس کے کرنے سے کیا چیز ملنے والی ہے اور کیا چیز نہیں۔ میں کہہ رہا تھا سلسلہ عالیہ نقشبندی اور چشتیہ کا فرق، چشتیہ کے اندر اسماء صفاتی پر بحث کرائی جاتی ہے، مثلا یا خالق یا مالک یا رازق یا قانی یا فاتح، اور نقشبندی میں صرف ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، وہ اس میں ذات۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذات۔ ابھی آپ کے سامنے جو چیپٹر لگا ہوا ہے اور جو پوری ترتیب لگی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے حضرت خواجہ مجدد المشاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنا بھی ہو سکتا ہے جتنا کہ پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن آگے دو نام نہیں ہے صفاتی، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس میں ذات ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا اسپیشل نام ہے، بس یہی کافی ہے، اس لیے کہ سب اس کے ساتھ ملے گا، یہ سب کے بغیر بھی کافی ہے۔ تو دل کے اندر یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ وقوف قلبی کریں، ذکر قلبی کریں، اس کی وجہ سے کام بن جائے گا۔ اس لیے دوستوں جو سبق دیا جائے خاص کر ذکر قلبی کا، ہم اس کو اہتمام سے کریں، جس کو ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے، ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے دوست کو جنون کے انداز میں نہیں کرتے۔ اگر جنون کے انداز میں ہم کریں گے تو جلدی اس چیز کو پالیں گے۔ یہ لطیفہ قلب، لطیفہ قلب یہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرے۔ اب اس کے دیکھو 4 طریقے ہیں۔ حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک اتنا لمبا چوڑا سبق نہیں ہے، اور سلوک اتنا لمبا چوڑا سبق نہیں ہے کہ آپ کسی کے پا نہیں سکتے، مل نہیں سکتا اور خدا کے ولی نہیں بن سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا بھر کے جتنے سبق آپ پڑھتے ہیں ایمانداری سے کہیے، آپ اسکول جائیے، کالج جائیے، مکتب جائیے، پہلا سبق آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، دیکھنے میں مشکل نظر آتا ہے جب تک مناسبت نہ ہو۔ بچوں کا رٹائیے الف الف الف، وہ پہلے بھی مشکل ہوتا ہے، اسے ہے مشکل نہیں، لیکن جب یاد ہوتا ہے تو اتنا مضبوط یاد ہوتا ہے، پھر وہ الف سے لے کر یا پر جا کے رکتا ہے۔ جی کسی بچے نے نرسری نہ دیکھی ہو، ماحول نہ پایا ہو، اسے لفظ اے، جی اے فور ایپل، یہ اسے رٹانا بھاری ہوتا ہے، اے فور ایپل، اے فور اللہ، جو بھی، وہ اسے رٹانا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پہلے دن سے یاد ہو جاتا ہے، رٹ جاتا ہے، تو پھر چل جاتا ہے، پھر اگلے اسباب اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا جو پہلا سبق ہے، اس میں ذات ذکر قلبی، یہ بھی آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے وقتی طور پر آدمی کو جنون سوار کرنا پڑتا ہے، ساری دنیا سے ہٹنا کرنا پڑتا ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، غیبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، چغلی چھوڑنی پڑتی ہے، جی بد نظری چھوڑنی پڑتی ہے، اور جب یہ سبق آدمی کو حاصل ہوتا ہے چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ بد نظری ایسی بلا ہے، بد نظری ایسی بلا ہے دوستو، بد نظری کا مطلب گندی فلمیں دیکھنا، گندی تصویر دیکھنا، یہ کسی لڑکی کو دیکھنا اور اس پر مر جانا، یہ ایسی وبا ہے کہ ایک نظر انسان کو 40 دن گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نظر کتنے دن گرا دیتی ہے؟ 40 دن گرا دیتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مکان پر بلایا گیا، حضرت گئے، اور جانے سے پہلے آپ نے تھکا کھانسا وہی عادات جو ہوتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں، کہنا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک اماں بیٹھی ہوئی تھی، اس پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے لوگوں سے کہا آپ نے تو کہا تھا کوئی نہیں ہے، اور ابھی ایک اماں بیٹھی ہوئی، اس کو تو ہٹایا جاتا، حضرت یہ تو بہت ضعیف ہے، بوڑھی ہے، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس دن سے اس عورت پر میری نظر پڑی تھی، اس دن سے مجھے مسائل میں شبہ ہونے لگا، اس دن سے مسائل میں مجھے شبہ ہونے لگا ہے۔ پھر کیا خیال ہے جن کی ہر گھڑی نظر پڑے گی، ہر آن نظر پڑے گی، انہیں عشق مولا یا لطف مولا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ دوستو ایک مقصد ہے یہ، اگر اس کو پانا ہے سارے جہان سے کٹنا ہوگا، سارے جہان کو چھوڑنا ہوگا۔ جی حضرت خواجہ عزیز المنظور رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے کامیاب اشعار ہیں، بڑے قیمتی اشعار ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی میرے اللہ، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی تجھ سے محبت ہو گئی۔ دوستو جب دل میں اللہ آتا ہے پھر غیر کے مجالنے کو دل میں ٹھہر جائے، جب دل میں اللہ کی ممتا آتی ہے غیر کی ہمت ہی نہیں وہ دل میں ڈیرا ڈال کے رکھے، یہ حسینہ پسینہ سب نکل جاتی ہیں جب دل میں اللہ آتا ہے۔ اس لیے تو آپ کو سبق دیا گیا ہے، جو وظیفہ دیا گیا ہے، اس میں ذات وقوف قلبی اللہ اللہ، اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور یہ مت سمجھیے کوئی چیز نہیں۔ میں کہتا ہوں باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سلوک 4 قدم ہے، زیادہ لمبا فاصلہ نہیں۔ کتنے قدم ہے بھائی؟ 4۔ تو 4 قدم تو زیادہ مشکل کام ہے، آسان کام ہے، سب کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان کام ہے۔ اور میں پہلے نمبر کی چیز ہم بیٹھنے کی عادت بنا، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی عادت بنا لیں۔ دیکھیے ذات کا ہے، جو جتنا بڑا افسر ہوگا، جو جتنا بڑا افسر ہوگا وہ اتنا ویٹ کرائے گا، اتنا انتظار کرائے گا۔ گاؤں کا پردھان ہوا، چیئرمین ہوا، ودھائک صاحب ہوئے، ایم پی صاحب ہوئے، پھر اس سے اوپر چلے جائیے آپ،
منتری ہوئے جو جتنا بڑا ہوگا اپنا انتظار کرائے گا. میرے بھائیو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب بندوں سے، سب کائنات کے لوگوں سے اور ساری چیزوں سے، کہ اللہ کی ذات بڑی نہیں ہے. اتنا بڑا اور اب اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، اے لوگو کیا تمہیں اللہ کی ذات کافی نہیں ہے؟ تو اتنا بڑا اللہ اور اس کے لیے انتظار ہم کچھ بھی نہ کریں دوستوں. لاحقت والی بات، دکھ بھری بات. ہم اسے وقت اپنی گھڑیاں دیں. اچھا آپ خود سوچیے ذرا، کسی آدمی کے سامنے میٹرک کا امتحان ہو یا کوئی اور امتحان ہو اور اب اسے اس کا پیپر دینا ہو اور وہ ڈیلی جو ہے روٹین کا جو وقت ہے، یعنی بس 10 منٹ کتاب پڑھے، 10 منٹ ماڈل پڑھے اور پھر پورے دن نہ پڑھے، تو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ پھر اس کی کامیابی کی ضمانت ہے؟ 10 منٹ دے رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. اور سمجھے کسی آدمی کے پاس بڑا سا موبائل جیسے آج کل سب رکھتے ہیں جی، دن بھر میں یوٹیوب دیکھتے ہیں، دن بھر میں اور مزید ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اور اسے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور چارجنگ اسے کل 10 منٹ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے، اور چارجنگ اسے چارج اسے دیتے ہیں 10 منٹ. چلے گا وہ؟ بولو بھائی نہیں چلے گا نا. تو اسی طرح دوستو اس دل سے کام بہت لے رہے ہیں دن بھر میں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اسے 10 منٹ ٹھیک ہے. انصاف کا بھی تقاضا نہیں ہے، عدل کا بھی تقاضا نہیں ہے، تو کم از کم اللہ کی یاد کو ہم 1 گھنٹہ تو دیں، آدھا گھنٹہ تو دیں. اتنا وقت تو دینا شروع کریں. ابتدا میں سالم کو چاہیے کہ وہ بہت ہمت کے ساتھ، تو پہلی بات ہے کہ بیٹھنے کی عادت بنائیں. دوسرے نمبر کی چیز ہے جب بیٹھنے کی عادت بنے گی مراقبہ طویل کرے، لمبا مراقبہ کرے، یعنی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ. اور تیسری بات ہے کہ مراقبہ درست کرے. اب اس طرف پر مجھے 2-3 باتیں کہنی ہیں. وہ یہ بس ساتھی کہتے ہیں کہ جی جب مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو سامنے ستارے سے ٹوٹتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جب آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں تو جی بس دماغ ہی چکرا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جب مراقبے کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے میں تو جیسے کہیں اڑ رہا ہوں. مختلف باتیں ہوتی ہیں، ہمارے سارے احباب کی باتیں سناتے ہیں اور یہ ہوتی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم تشبیہ جیسی بات سمجھیں. یہ ہوتا ہی ہے سبق میں، یہ ساری باتیں آتی ہیں. لیکن دوستو یاد رکھیں مراقبے کا مقصد نہ کوئی خواب دکھانا ہے، مراقبے کا مقصد نہ کوئی خیال دکھانا ہے، مراقبے کا مقصد نہ کسی جنات اور بھوت کو دکھانا ہے، مراقبے کا مقصد نہ کسی جن کو قابو میں کرنا ہے. کوئی اس طرح کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ مراقبے کا جو مقصد ہے اصل وہ اپنے رب کو پانا ہے، اپنے اللہ کو پانا ہے. مراقبہ یہ اصل انتظار ہے، اپنے مالک کا انتظار ہے، اپنے اللہ کا انتظار ہے. مراقبہ میں بیٹھے طرح طرح کے جو خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی جو چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراقبہ میں بیٹھتے ہیں، آج سے پہلے تو کوئی بھی بات نہیں تھی، لیکن جب سے مراقبہ شروع کیا ہے اس دن سے موبائل دیکھنے کا خیال آتا ہے، اس دن سے روڈ کی لڑکیاں یاد آتی ہیں، اس دن سے بازار کی لڑکیاں یاد آتی ہیں. اور 6 مہینہ پہلے کسی سے میرا تعلق بڑا تھا، بات ہوئی تھی، وہ میرا 6 مہینے سے کوئی سے رابطہ نہیں تھا، یہ 3 سالوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے مراقبہ شروع کیا اللہ کیا آپس شروع ہو گئی. یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب میں الجھ گیا اس چیز میں. 3 سال یہ سبق سناتے ہیں کہ کیا پتا کی اس کو گھبرانے کی بات نہیں. آپ کا سفر صحیح سمت میں، آپ کا سفر بات نقل کرو، آپ کا سفر صحیح سمت میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش. اور یہ سبق ہر دن ہی سمجھایا جائے گا. اس لیے میں نے آج کے سبق میں کچھ دوستوں کو خود سے بھی یاد کیا ہے، وہ غائب نہ رہے. بہت عام سبق ہے، لوگ موقع پر پہنچتے تو رہے اور پھر پوچھتے، ہر دن یہ بات نہیں کہی جاتی. دیکھیے آپ کچھ کمرہ بند ہو، اس کے اندر بلی گندگی کر گئی ہو، پیخانہ کر دیا ہو. اب جب اس بند کمرے کو کھولیں گے تو بلی نے جو وہاں گندگی کر رکھی ہے آپ کو بدبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. اور اگر اسے کھول کے رکھیں تو بدبو گھٹے گی یا بڑھے گی؟ گھٹے گی. اور جب آپ کھلا رہے گا اور آپ کی نظر رہے گی تو برابر پڑا نہیں رہتا. انسان کی فطرت ہے، گندگی کھٹکتی ہے انسان کو، جب کھٹکے گی تو یہ تو خود دھلے گا، یہ صاف کرائے گا، کوئی بھی انتظام کرے گا. بالکل اسی طرح جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی فائل کھلتی ہے، آپ کے دل کے اندر جو گندگی جمی ہوئی ہے، جو کاڑ جمع ہوا ہے، جو مدتوں سے
تصویریں جو تھپے لگے ہوئے ہیں وہ دل میں گندگی بیٹھی ہوئی تھی، آج جب تم نے مراقبہ کیا اور اللہ کو یاد کرنا شروع کیا تو چونکہ دروازہ آج کھلا ہے اور وہ گندگی پہلے سے پڑی تھی، اس لیے وہ خواہشات یاد آتی ہیں، تصویریں یاد آتی ہیں، جی وہ نمکین چہرے یاد آتے ہیں، وہ گندے اور گناہ یاد آتے ہیں اور آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا طوفان آ گیا، چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمرہ کھلا رہے گا تو بدبو دور ہو جائے گی اور ایک دن تمہیں صاف کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر اسی طرح برابر آپ مراقبہ کریں گے، ایک دن وہ آئے گا، یہ گندگی دور کرنے کا موقع ملے گا، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ارے اللہ میں نے معاملات کیے ہیں، میں نے وظیفے کیے ہیں، میں نے ذکر قلبی کیا ہے، لیکن مصیبت میری تو بڑھ گئی ہے، مجھے خواہشات آ گئی ہیں، مجھے طرح طرح کی بلاؤں نے گھیر لیا ہے، مجھے وقت کے حسن جمال نے گھیر لیا ہے، پیارے اللہ میں لاچار ہوں، اللہ مدد کر دیجیے، میں کمزور ہوں، اللہ جی آپ مدد کر دیجیے۔ جب آپ کی مدد اللہ کی ذات پر ٹکے گی اور آپ اپنے اللہ سے مانگیں اور دل میں آپ اللہ سے دعا کر کے رکھیں گے تو جو کام آپ کے بس کا نہیں ہے اللہ کی ذات اسے لمحوں میں کر دے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کام میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور سمجھے جیسے کئی مرتبہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور وہ گیا اور دیکھا اس نے نالی ہے، یہ اتنا بڑا نالا ہے، گر جاؤں گا، مجھے نکلا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور گھبرا کے بہت بڑی چیز واپس آ گیا۔ کیا ہوا آپ اسکول نہیں گئے، مدرسہ نہیں گئے؟ کہ امی راستے میں نا راستہ بہت خراب ہے، بہت پانی بھرا ہوا ہے، بہت بڑا نالا ہے، میرے کپڑے گر جاتے، یہ ہوتا۔ اب امی آتی ہے کہ بھی کچھ نہیں، جاؤ نا، کہ نہیں امی حقیقت کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں۔ اور جا کے دیکھا راستے پھٹے ہیں، ٹنکی بن رہی ہے، تو جس کی وجہ سے پانی بھر گیا، وہاں کالا کنواں جیسا بن گیا۔ اب امی آتی ہے، ابو آتے ہیں، بھیا آتے ہیں اور اسے پکڑ کے لو جاؤ۔ اب وہ پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، اس گڈھے کو دیکھتا ہے، کئی مرتبہ بھائی کو دیکھتا ہے، کئی مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ جس کو میں نے اتنا مشکل سمجھا تھا وہ اتنا آسان ایک ہی لمحے میں خدا کے رکھ دیا۔ تو ہم جس گناہ کو بڑا سمجھتے ہیں، جی ہم جس سفر کو مشکل سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، وہ میرے آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن میرے آپ کے رب کے لیے وہ مشکل نہیں۔ اور سمجھے، جب آدمی سفر کرتا ہے تو کئی مرتبہ راستے ملے نظر آتے ہیں، پیڑ دونوں سائڈ میں ایسے دکھتے ہیں کہ راستہ تو آگے بلاک ہے، بند ہے۔ اور جب آدمی چلنا شروع کرتا ہے تو کہیں بھی کوئی پیڑ ملا ہوا، راستے میں گرا ہوا، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے، بندہ جب قدم رکھتا ہے اللہ کا بننے کے لیے اور اللہ کی محبت پانے کے لیے، ولی بننا چاہتا ہے، بس قدم رکھنے کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے آپ کی منزل قریب آتی جائے گی اور جو آپ کو راستے بلوک نظر آ رہے ہیں وہ بہت جلدی آپ کے کھلتے دھلتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو گاڑیوں میں جو روڈ ویز گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے فطرے چھوٹی چھوٹی عبارتیں لکھی رہتی ہیں، ساودھانی ہٹی، اور اس طرح کے کچھ فکرے وہاں لکھے رہتے ہیں کہ سفر کی جو طوالت ہے وہ گھٹی۔ تو اس لیے دوستو ابھی ہم جو مشکل سمجھ رہے ہیں یہ مشکل نہیں ہے، آپ مراقبہ کریں، پہلے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نفع کیسے ہوگا؟ ان چیزوں سے نہ گھبرائے آپ۔ دیکھیں اگر آج تک آپ کے گناہ 100% چل رہے تھے یا آپ کی عادت 100% چل رہی تھی یا آج تک آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا ہم کتنے کباڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کتنی گناہوں میں دلدل میں گرے ہوئے ہیں، یاد رکھو اگر آپ نے مراقبہ کیا یا حالات آتے رہے، کل دیکھنا آپ اگر کل 100 پر تھے تو 99 پر آ چکے ہوں گے، 99 پہ تھے تو 98 پر، دھیرے دھیرے آپ کا 98 97 96 95 جی، اور پھر کہیں 80 جی، اور کبھی اس سے نیچے اور پھر نیچے 70 60، بالکل یہ اسباق اس طرح کے ہیں، آپ کرتے جائیے اور آپ کے گناہوں کا توازن گرتا جائے گا۔ جو آدمی اعمال کو کرتا جائے گا، وہ پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ داڑھی بڑھنا شروع ہو جائے گی جی، پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، اب تہجد شروع ہو جائے گی، پہلے گناہوں سے بچنے کا خیال نہیں تھا، اب شروع ہو جائے گا، اب تک تو اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے، لڑکی کو بھی یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے اور دوسرے ٹھٹم میں بھی چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں جب اللہ اللہ کر رہا ہے اور دل پر محنت جاری ہے، وہ گھبرائے نہیں ان حالات کی وجہ سے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ مقابلہ ہو جائے گا اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ فاتح بن جائیں گے، آپ جیت جائیں گے اور خواہشات آپ کی گھٹتی چلی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سبق کو مزید آسان فرمائے اور ہمیں پورے طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ منظور حسن کے اشعار ہیں، وہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے،
نہ جیت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یہ ہاتھ پاؤں کی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، اور کبھی یہ دبا لے اور کبھی وہ دبا لے۔ اس لیے دوستو ہم پہلے پر محنت کریں، اور یہ محنت کیا ہے؟ تیسرے نمبر کی چیز ہے مراقبے کا درست کرنا۔ میں کہہ رہا تھا تو مراقبے کی درستگی کیا ہے؟ مراقبے کی درستگی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کریں اللہ اللہ اللہ، یا آپ سانسوں سے کریں، یہ تو پریڈ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے صرف ترتیب پر لانے کے لیے، اس سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ مراقبہ کرتے ہیں، کئی لوگ سانس سے ناک سے سانس لیتے ہیں، ہے یہ بھی طریقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر ہے، سانس سے ذکر کرنا، یہ ایک ذکر ہے، باہر آئے تو ہمیں لا، اندر جائے تو بلا، اللہ ہو کا بھی ذکر ہے اس انداز کا، وہ پاس انفاس ہے، اس کی اصطلاح پاس انفاس کی کہی جاتی ہے، لیکن وہ سلسلہ ہے چشتیہ میں ہے، نقبندیہ میں یہ نہیں ہے، صرف اللہ کو یاد کرنا ہے اور دل میں یاد کرنا ہے، اور اس طرح یاد کرنا ہے کہ کرام کاتبین لا خبر نیست، جی لکھنے والے فرشتوں کو پتہ نہ لگے، اس طرح کرنا ہے۔ تو کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا ہے پھر کیا ہے؟ چوتھے نمبر کی بات، کرنا ہے کیا؟ کرنا ہے یہ کہ پہلے دنیا سے ہٹے کٹے، پوری دنیا سے ہٹے کٹے، اللہ کی ذات سے جڑے، سب کو دل سے نکال دے، خیال باندھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، گناہوں کی ظلمت سے آئی میرے دل سے جا رہی ہے، اور آنکھیں بند کر لے، اس لیے کہ جہاں آدمی کی آنکھیں کھلے رہتی ہے آدمی وعدہ ہوتا ہے، یہ آنکھیں ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے برائے بند کرائی جاتی ہے کہ آدمی کی نظروں سے چونکہ بہت کچھ دکھتا ہے اور پھر آدمی کے خیالات نہیں بھاگتے ہیں، جی اگر نظریں خطا نہ کرتی تو کچھ یاد نہ آتا، تو نظریں اس لیے بند کراتے، نظریں بند کر لو، آنکھ بند کر دو، اور اب چپ چاپ بیٹھ جاؤ، دماغ میں تالو سے لگا لو، بس اس طرح، اور سنو، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، سنو دل پر، دل کی جو کھٹک ہے، جو دل چل رہا ہے، پمپنگ کر رہا ہے دل، تو اس پر نظر رکھے، وہ کہہ اللہ اللہ اللہ، یہ پہلے دن تو آپ کو اللہ اللہ سنائی نہیں دینے کا، آپ سمجھیں کہ آج ہی انجن چل جائے گا، یہ سب نہیں ہوگا، بس آپ بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے، کریں گے، محنت کریں گے، گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، دوسرے نفع شروع ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے دل کے اندر تحرک پیدا ہوگا، یعنی حرکت آنی شروع ہو جائے گی، وہ بیٹا سب کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، پھر دھیرے دھیرے تذکر اللہ کی یاد آنا شروع ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن وہ بھی دکھا دیں گے کہ آپ کا دل جاری ہو جائے گا، اور آپ اس کی کھٹک کو بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ تو یہ محنتیں ہیں، آپ اس میں مایوس نہ ہوں، بلکہ کام کریں اور ہمت سے کام کریں، اور ہم اس کے ہمت نہ ہاریں اور محنت کریں، جب محنت کریں گے تو کام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے اس سلسلہ عالیہ کے اندر حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی گزرے ہیں، چھوٹی سی عمر تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کرتے کرتے، یہ اس میں ذات کرتے کرتے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا اور ایسی دولت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کو کشف عطا فرما دیا تھا، کشف۔ اب یہ کشف مقصد نہیں ہے، یاد رکھنا، بعض لوگ اس کو مقصد بنا رہے ہیں، مقصد یہ نہیں ہے دوستو، مقصد کچھ اور چیز ہے، مقصد تو اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، برابر رہنا ہے، نہ کودنا ہے، نہ اچھلنا ہے، نہ کبڈی یار کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اللہ سے رابطہ رہنا ہے آپ کا، ہر جگہ آپ اللہ سے جڑے رہے، دنیا کے بیچ میں، محفل میں، مجلس میں، بھیڑ میں، ایک ملنے والا ہو، ہزار ملنے والے ہوں، اونچی گاڑی میں ہو، نیچی گاڑی میں ہو، جی اعلیٰ بنگلے میں ہو یا جھوپڑی میں ہو، دل کی تار اللہ سے جڑی رہنی ہے، دل کی تار اللہ سے جڑی رہنی ہے، یہ اصل مقصد ہے ہمارا دل اللہ، دیکھو 10 بکار دل بیان، ہاتھ کام میں الجھے ہوں، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا، آدمی بائک بھی چلاتا ہے، فون بھی سنتا ہے، آدمی بائک بھی چلاتا ہے، کسی کو اور ان کے جوابات بھی دیتا ہے اور سائڈ بھی دیتا ہے، سب کچھ سارے کام کرتا ہے، اور کسی نہ کسی کو یاد بھی کرتا رہتا ہے، یہ جس منزل پہ جانا ہے، جو کام ہونا ہے، جو مقصد الجھا ہوا ہے، پھر پنجاب جانا ہے، سعید جانا ہے، جی ان کو جانا ہے، والی پر دلی جانا ہے، وہ سارے مقصد یاد رہتے ہیں، اور گاڑی بھی چلا رہا ہوتا ہے تو دل وہی لگا ہوا ہے، تو یہی کچھ کرنا ہے، ہاتھ کام میں لگے رہے اور دل اللہ کی یاد میں لگے، جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کر دیتا ہے وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سبق کو میرے آپ کے بہت آسان اور سہل فرمائے، اس لیے دوستوں ہم ذکر حقوق قلبی کے لیے اور سلسلے میں اس کے لیے ہم اپنا کنیکشن ہے، جب آدمی کو کنیکشن ملتا ہے، دیکھو کسی بھی نئی بلڈنگ میں کنیکشن پہنچانا، کنیکشن لگوانا بہت بھاری کام ہوتا ہے، بہت سارے مرحلوں سے گزرنا لگتا ہے، بہت سارے حالات جھیلنے پڑتے ہیں، اور لیکن جب لگ جاتا ہے اور بن جاتا ہے، پھر چاہے جتنے مکانات میں آپ بلب پہنچا لیں، لائٹ پہنچا لیں، بس یہی کام مشکل ہوتا ہے، ہم پہلا کام تو کریں، جب پہلا کام ہوگا دوسرے کام بھی ہوں گے۔ آخر میں چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو پورا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آج جو سفر ہے وہ واقعات کا نہیں ہے اور دوسری چیزوں کا نہیں ہے، اور آج کا بیان بھی وہ عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے اور خصوصی لوگوں کے لیے۔ ایک نوجوان، اس کا
اللہ نے مہربانی کرے تو اسے ایک بوڑھا ملا. اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے اپنے یہاں ملازم رکھ لے. کہا ٹھیک ہے مجھے تو ضرورت ہے, آپ رہیے میرے دروازے پر. چنانچہ اب اس نے اس کے لیے انتظام کر دیا. اچھا آپ کا سارا سامان؟ کہ میرا کیا سامان ہے, تھیلا ہے میرے پاس, 2-4 جوڑی کپڑے ہیں, یہ ہے, یہ رکھوں گا آپ کو صلی اللہ. کہا ٹھیک ہے. رہنا شروع ہو گیا اور کام کی نگرانی کرنا شروع ہو گیا. لیکن چونکہ بڑا آدمی تھا, بوڑھا آدمی تھا, تو سردی کے زمانے میں آگے پیچھے آدمی ہو ہی جاتا ہے, تو اسے کاہلی ہونے لگی, سستی ہونے لگی. چنانچہ وہ نوجوان کبھی کبھی اس کو کچھ کہتا بھی تھا, بڑے بھی آپ ہمت سے کام نہیں کرتے اور توجہ سے کام نہیں کرتے, یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی بات. بالآخر وہ کام کرتا رہا اور کام آگے بڑھتا رہا. لیکن ایک دن ان موڑوں میں ایسا موڑ آ گیا, اس لیے کہ سال بھر تو برابر نہیں ہوتا آدمی کا, کبھی غصہ ہوتا ہے کبھی نرمی ہوتی ہے. تو ایک دن غصہ آیا, غصہ چڑھا اور کہا اے بوڑھے, تو نے میرے سر میں درد کر دیا, مجھے تنخواہ دے رہا ہوں, روٹی دے رہا ہوں جی, ہر مہینے میں تجھے مفت تھوڑے رکھا ہوا ہوں, میں تجھے بل پے کرتا ہوں, اور اس کے بعد تو اپنے کام میں سستی اور کاہلی کرتا ہے. چل اٹھا تھیلا, نکل یہاں سے, اب میں کام کر. وہ بوڑھا آدمی تھا, اس کا دل ٹوٹ گیا, اس نے تھیلا اٹھا لیا, اور جب تھیلا اٹھایا تو رونے لگا. اور روتے روتے اس نے ایک بات کہی کہ بیٹے یہ دن تھے تو نہیں دیکھنے کے, لیکن آج دیکھنے پڑے. ہم تھے تو نہیں کبھی ایسے, اللہ نے بہت نعمتیں دی تھی, لیکن کیا کریں حالات نے ہمیں اجاڑ دیا. اور کہاں جاؤں, نہ کوئی گھر ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھی بچے ہیں, نہ کوئی بھائی بہن ہے, سب کچھ اجڑ گیا ہے. تو میں تنہا تنہا ہوں, دل میں آنسو ہو رہا ہے اور زبان سے جملے کہہ رہا ہے. بیٹے ہم تھے تو ایسے ہیں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, یہ غلامی کرنی پڑ رہی ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں, اس لیے کہ اللہ نے پیٹ لگایا ہے, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے. یہ بھی جملے کہے اور روتے ہوئے کہے تو اس نوجوان کا دل پسینے کو آیا. اس نے کہا بڑے کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا بکواس کر رہے ہیں آپ, کیا پھپتیاں کیسے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں زور سے کہو. کہ بیٹے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ دن دیکھنے تو تھے نہیں, لیکن دیکھنے پڑ گئے, سب کچھ گزر گیا اور لٹ گیا, کچھ بھی نہیں بچا. اور کیا بتاؤں کہ کیا مطلب, کہ بیٹے ابھی جو گڑبڑ ہوئی تھی ملک میں, اور ملک تقسیم ہوا تھا ہند و پاک میں, اس میں میری والدہ بھی شہید ہو گئی, میرے والد بھی شہید ہو گئے, اور میری 2 بہنیں تھی. چنانچہ ہم سب بچھڑ گئے اور میں ادھر آ گیا, اور میری بہنیں کہاں گئی, وہ میری بہن کا فلاں نام تھا, اور جانے کہاں گئی, میں سے ڈھونڈ رہا ہوں. جب اس نے بات کہی کہ میری بہن کا فلاں نام تھا, تو نوجوان چونکا اور قریب پڑا. کیا کہا آپ نے, آپ کی بہن کا نام کیا تھا؟ مثلا اس نے کہا حنیفہ نام تھا, کہ وہ اس طرح کی تھی کہ وہ لمبے سے قد کی اور باریک سے اور اس انداز کی تھی. بس یہ کہنا تھا. یہ نوجوان لپٹ پڑا اور اسے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, آپ ہی تو میرے سگے ماموں ہوں, اور آپ ہی کی بہن تو میری سگی والدہ ہے, یہ سب کچھ آپ کا ہے. میں نے آپ کو فکرے غلط کہے, میں شرمندگی کھاتا ہوں, آپ کے آگے سر جھکاتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. آپ تو سگے میرے ماموں ہیں, آپ کیوں جڑ گئے, کیوں رو رہے ہیں آپ مجھے معاف کر دیں, پلیز معاف کر دیں. سر نیچے رکھ لیا, کہاں ہائے ہائے میری والدہ آج تک آپ کے لیے روتی ہے, میرا بھائی کہاں ہوگا, بھوکا مرنا ہوگا, ہمیں کیا پتا, آپ ہی میرے سگے ماموں ہیں. اور فوراً کو پکڑا اور گھر لے کے گیا. امی یہ آپ کے سگے بھائی ہیں, یہ میرے ماموں ہیں, میں نے ان کو ظلم کیا ہے, میں نے برے برے الفاظ کہے. اس نے کہانی سنائی کہ 2 روٹی کے لیے بیٹے مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے, ورنہ میں تھا تو تھا نہیں ایسا. اس نے آپ کا نام بتایا کہ مجھے تو اب سمجھ میں آیا, میں نے بہت خطا کی. دوستو یہی حال ہمارا ہے, ہم اپنے اللہ سے غافل ہو گئے, ہم اپنے مالک کو بھول گئے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے میرے بندو تم مجھے بھول گئے, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, آج تم مجھے بھولے پڑے ہو. خیر صبح کا بھولا شام کو اگر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. اے میرے بندو آج بھی توبہ کرو, مجھے پہچانو, اور جب پہچانو گے تو حقیقت پا جاؤ گے. اس لیے دوستو آج تک ہم سبق پر چلے نہیں, اپنے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. جب اللہ اللہ کریں گے اور دل میں اللہ کی رٹ لگائیں گے, وہ دن دور نہیں ہے. اللہ کو آپ پہچان لو گے, اللہ آپ کے اندر ہے, اللہ آپ کے قریب ہے, وہ رب کہتا بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بندے کو کیا معلوم, میں اس کی شہر سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں, میں بندے کے ساتھ ہوں. اللہ کہتے ہیں لا تحزن, اے میرے بندے غم نہ کھا اور دنیا سے مت ڈر, مت خوف کھا, ان اللہ معنا, اللہ تو تمہارے ساتھ ہے, اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس لیے میرے
بھائیوں نوجوان دوستوں، نہ ہم حالات سے گھبرائیں، نہ حکومت سے گھبرائیں، نہ طاقتوں سے گھبرائیں، نہ ان کی روزانہ کی پپتیوں سے رچائیں۔ اس جہان میں سانپ بھی رہتے ہیں، اژدہے بھی رہتے ہیں، بھیڑیے بھی رہتے ہیں، شیر بھی رہتے ہیں، یا دن بھی آتا ہے یا رات بھی آتی ہے یا سب کچھ چلتا ہے، مگر نگری ایک رب کی ہے اور رب کا فیصلہ اور حکومت چلتی ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ دنیا میں حالات آتے ہیں، سینکڑوں مملکتیں بنتی ہیں اور اجڑتی ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں اللہ ہوا ہے الحکم الا للہ، جس کی سدا بہار حکومت ہے۔ ہمارا رشتہ اس طرف سے رہنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں اور آپ کی طرف جو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا دی تھی، دولت دی تھی، تو مجھے بھول گیا ہے، شیشے میں پڑھ کر مجھے یاد کرو، مجھے پہچانو، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لا الہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مالک اور حاکم نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری طاقت کو پہچانو۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور یاد کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہمیں قوت کے ساتھ اپنے اس سبق حقیقی پر اور اصلی سبق پر چلنا ہے اور اپنے مالک کو اپنے دل میں پانا ہے اور اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات احباب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی